کہ یہ عملیات بھی ہوتے ہیں شہدائے بدر کے ناموں سے، وظائف بھی ہوتے ہیں، تو کیا واقعی اس طریقے سے ان کا نام لینے سے یا ان کا ذکر کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں بالکل اس کی برکتیں ہوتی ہے، یہ امت کا عمل تواتر ہے۔ اچھا۔ تو تواتر امت سے جو ہے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ان کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ، ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ویسے تو اصحاب بدر یا غزوہ بدر میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو عوام ہے، عام بندہ ہے، اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو بدر سے یا غزوہ بدر سے ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ دیکھیں غزوہ بدر تو ہماری عقائد کی بنیاد ہے، صحیح۔ اور اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک طرف 313 مسلمان ہیں ہوں جن کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، ہوں جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہیں، صرف 7 زرے جو جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا، اللہ صرف 7 تھیں وہ۔ اللہ اور دوسری طرف کفار ہے جو 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے، جو ان میں سے ہر آدمی جو لوہے کے لباس میں جکڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے پاس ہتھیار پورے ہیں، گھوڑے ان کے پاس لڑنے کے لیے، اونٹ ان کے پاس تعداد میں اچھی تعداد میں ہے، اور ساری کی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود، مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ سبحان تو سب سے پہلے درس تو یہی ملتا ہے غزوہ بدر سے کہ جب ایمان آپ کا مضبوط ہو، کامل ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں نکل جائیں تو آپ کو نہ پھر تعداد کی فکر کرنی چاہیے، نہ ہتھیاروں کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے اور حق کے لیے آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے اسی جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے روانہ فرمائے، پھر 3000 کیے، پھر ان کو 5000 کر دیا۔ اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں، کسی کو کچھ تیر لگ رہا ہے، کوئی مارنے والا نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ کسی کی گردن کٹ رہی ہے لیکن گردن کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا۔ رہا۔ واہ اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں ہزوم آگے بڑھو، ہاں ہاں، ہزوم آگے بڑھو۔ تو یہ بات تو ایک بڑا درس یہ ملتا ہے، توکل کا ایک عظیم کیا شان بات۔ ہمیں درس ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور اس کی زندہ مثال جو کہ ہمارے یہاں پہ بڑی پاپولر سیریز رہی ہے ارطغرل کی، تو اس کے اندر دیکھیں ارطغرل ایک قبیلہ تھا چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے جب اسلام کے لیے کوشش کی تو پھر بعد میں وہ سلطنت عثمانیہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو جو بھی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تقوی طہارت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے۔ تو غزوہ بدر کا سب سے بڑا سبق تو یہ توکل ہے اور اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ پھر غزوہ بدر میں ہمارے عقائد کی ترجمانی بھی ہوتی ہے صحیح۔ کہ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غزوے سے پہلے آپ علیہ السلام نے میدان بدر میں رات کو ایک ایک جگہ پر ہاتھ رکھ رکھ کے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا مرے گا، اس پہ فلاں کافر گرے گا مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر قتل کیا جائے گا، یہاں پہ فلاں کافر قتل کیا جائے گا۔ سب بتا دیا۔ اور وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک لکیر کے برابر فرق نہیں پڑا، اللہ جس جس کا نبی علیہ السلام نے بتایا وہ اس جگہ پہ مرا۔ پھر اس کے اندر یہ کہ اپنے بچوں کو جذبہ جہاد دینا چاہیے ان کو۔ یہ جو آج کل ہمارے ساتھ یہ انٹرنیشنل یہودی سازش ہے، فری میسنری سازش ہے، جس کے تحت ہماری قوم کو کھیل کود اور دیگر چیزوں میں لگا دیا ہے، عیاشیوں میں لگا دیا ہے۔ ہمارا میڈیا، ہماری مشنری، کبھی لوگ ڈانس دکھا رہے ہیں تو کبھی کوک ویڈیو دکھا رہے ہیں، کبھی کچھ دکھا رہے ہیں، کبھی کچھ دکھا رہے ہیں۔ وہ مسلمان جس کو دنیا کی جہاں بانی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جس کو امتوں کے رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ان کو غفلتوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر اقبال نے بڑے زبردست اشعار کہے ہیں، تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ اس امت کو شیطان نے غفلت میں رکھا ہوا، وہ پوری انٹرنیشنل سازش ہے جس کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر اقبال نے کہا شیطان کی زبان سے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے، ہو اساس دین جس کی احتساب کائنات۔ تو یہ امت تو وہ جو پوری کائنات کا احتساب کرنے والی ہے، لیکن ان کو دوسری چیزوں میں لگا دیا۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی قوموں کا فلسفہ بتا دیا، ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یعنی امتوں کی تقدیر کیسے بنتی ہے۔ ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ پہلے تمہیں نیزے اٹھانے پڑیں گے، تلوار اٹھانے پڑیں گے، پھر جو ہے بعد میں تمہارے لیے سہولتیں پیدا ہوں گی۔ تو ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو جذبہ جہاد دیا جائے، ان کو حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتیں پڑھائی جائیں، بے شک ان کو مسلمان بہادر جرنیلوں کی سیرتیں پڑھائی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھائی جائیں، تو ان میں ایک جذبہ جہاد پیدا ہو. اور خاص طور پر یہ صحابہ کرام کے علاوہ اپنے بچوں کو اس دنیا کے فریب سے اور کفار کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھائی جائے. اور اس سلسلے میں ایک کتاب داستان ایمان فروشوں کی، تو وہ بڑی زبردست کتاب ہے، وہ 5 والیومز کے اندر ہے. تو اپنے بچوں کو خاص طور پہ گرمی کی چھٹی آتی ہے، دیگر آتے ہیں معاملات آتے ہیں، ان میں ان کتابوں کو باقاعدہ ان کو پڑھایا جائے، قرآن و حدیث کی باتیں ان کو سکھائی جائے تاکہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلے. 17 سال آج ہمارے یہاں پہ لڑکے جو بلکہ جوان لڑکے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ یہی ناچ گانے دیگر چیزیں فضول چیزیں مذاقوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سندھ جو فتح ہوا تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی. صحیح اس 17 سال کی عمر میں انہوں نے سندھ فتح کیا. تو یہ سارے کے سارے کیا معاملات بات ہمارے سامنے ہیں صحیح بات کہ ہمیں مقصدیت کی طرف آنا چاہیے.